رہنمائی دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول ہے، ماہ ربیع النور ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ اس ماہ مبارک میں درود پاک اپنے لبوں پر جاری رکھیے، درود پاک کا ورد کرتے رہیے، اور جس طرح سے ہر گھر میں چراغاں ہے، ہر گھر میں خوشی کا سما ہے، اسی طرح سے آپ لوگ ان رحمتوں بھرے لمحات سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں، تمام تر برکتیں، تمام تر فیوز و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے اس پیارے سے پروگرام کا اور چلتے ہیں مہمان شخصیت کے تعارف کی جانب۔ گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ۔ جس طرح سے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا نام سنتے ہی یقیناً ایک ایسی شخصیت کا ذکر تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے جو اس سے منسلک ہے، یعنی الحمدللہ چیئرمین ہے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے، جو کراچی میں تقریباً 3 سے 4 برانچز ان کی کام کر رہی ہیں، کراچی سے باہر پورے پاکستان میں، اور پاکستان میں نہیں الحمدللہ دنیا بھر میں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن تواتر کے ساتھ بالکل محنت سے، لگن سے، کوششوں سے روز بروز اس کی کاوشوں میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں کے لیے خدمت خلق کا جس طرح سے موجود ہے ان کے دل میں جذبہ، آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے سب خیریت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور بلکہ کل تو آپ کے محفل بھی بڑے عروج پہ ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعرات کو سالانہ زیارت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مبارکہ سبحان اللہ ہوئی، کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور میں اپنے آقا کا زندہ معجزہ بتاؤں اپنے ناظرین کو جی کہ جب مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پیالی میں یہ مبارک رکھا ہوتا ہے شیشے کے کیس میں، جی جب اس کو کھولا گیا، کیونکہ سالانہ اس کی صفائی وغیرہ یہ وہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ جو ایک منہ مبارک ہمارے پاس تھا اس میں 24 منہ مبارک کا اضافہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ برکت دیکھیں آپ، اس زندہ معجزہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن کے منہ مبارک میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو منہ مبارک ہمارے پاس موجود تھا جی اس کے قد میں بھی اضافہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ زندہ معجزہ ہے، حیات النبی ہونے کا زندہ ثبوت، کہ منہ مبارک میں اضافہ ہونا، اور 24 چھوٹے بڑے منہ مبارک اس کے اندر مزید نمودار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا تھا اور یہ خوشخبری دینی تھی، اور پھر ہم نے اس کو اعلان کیا کہ جو اس کے اہل ہوں گے، اس منہ مبارک کو رکھنے کے اہل لوگ ہوں گے، ان کو باقاعدہ یہ تحفتاً امانتاً تقسیم کیا جائے گا، ان کو دیے جائیں گے۔ دوسری خوشخبری جو سب سے بڑی خوشخبری تھی وہ تو ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ دوسری خوشخبری گزشتہ روز بروز جمعہ شام 6 بجے الحمدللہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن اور ورلڈ پیس انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کا ہیڈ آفس کا افتتاح ہوا، اور روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی دوسری برانچ DHA ایکسٹینشن فیز 2 نادرا آفس کے سامنے KFC ہے، KFC کے بالکل جسٹ بیہائنڈ پیچھے والی گلی، KFC کے پیچھے والا جو سروس روڈ ہے اس پہ روحانی ہربل کلینک کے نام سے اس کلینک کا افتتاح ہو چکا ہے۔ صحیح۔ قیوم آباد کے رہنے والے لوگ، DHA کے رہنے والے لوگ، کلفٹن میں رہنے بسنے والے لوگ، محمود آباد جو قریب کے علاقے ہیں DHA سے، وہ بآسانی اب الحمدللہ ہم سے ملاقات کر سکیں گے۔ صحیح۔ DHA فیز 2 نادرا آفس کے سامنے KFC ہے، اور KFC کے بالکل بیک سائڈ پر روحانی ہربل کلینک کے نام سے بورڈ آویزہ ہے، اور اس میں شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک ہم سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے علاوہ جمعۃ المبارک کو تعطیل ہم رکھتے ہیں آفیسز کی، کیونکہ ہماری یہاں تربیتی نشست ہوتی ہے جمعے کو تقریباً رات 8 بجے۔
گلشن اقبال میں. تو عام دنوں میں شام 6 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک کورنگی کے میں رہنے بسنے والے لوگ گزری، دہلی کالونی، پنجاب کالونی، نیلم کالونی، کلفٹن، ڈی ایچ اے، محمود آباد، اختر کالونی، یہ قریب قریب کے علاقے ہیں. ٹونیشیا لائن، بدرٹا لائن، یہ سب قریب کے علاقے ہیں جو ڈی ایچ اے کو ٹچ کرتے ہیں. تو یہاں بآسانی ملاقات کر سکتے ہیں اپنے معاشی، معاشرتی، روحانی مسائل اور طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو ہربس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے ان تمام معاملات میں خدا نخواستہ اگر آپ اس کا شکار ہیں تو آپ ڈی ایچ اے کی برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور وہاں کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ہے 0346 95556 0346 95556. اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنا ٹائم ڈیٹ معلوم کر سکتے ہیں اور بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں. یعنی یہ خوشخبری ہے ڈی ایچ اے سے جو منسلک علاقے ہیں ان کے لیے کہ ان کے قرب و جوار میں جو رہنے والے ہیں وہ بآسانی، کیونکہ اکثر گلشن برانچ سے زیادہ تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے اور لوگ مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، گو کے پہنچ جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں، کافی کثیر تعداد میں گلشن برانچ میں بھی کافی رش ہوتا ہے، ہم نے خود بھی دیکھا. لیکن جو ڈی ایچ اے کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں ان کے لیے آسان ہو گیا، قدرے آسان ہو گیا. تو آپ لوگ ضرور اس برانچ پر جائیے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ہم اکثر پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جسمانی امراض کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے پڑوس میں، ارد گرد میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں اگر یہ بات بتائیں اور کوئی بھی اس وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ ضرور روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن تک ان کی رسائی بھی کا بھی سبب بن سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بھی ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہوگا. اگر کسی کو صحت ملے گی، تندرستی ملے گی تو آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک کالر ہے، دیکھیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. جب بھی کال کیجئے آپ اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور ہم سے جو بھی مسئلہ ہے آپ ایک پیپر پہ لکھ لیجئے، نام اور والدہ کے نام کے ساتھ ہم تک مسئلہ پہنچائیے. بے شک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشی میں جو ہے وہ مسئلہ بھی بھول جاتے ہیں ہمیں جو پوچھنا ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے لیے آپ لوگ بہت بے چین ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج ہم یہ بھی بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ باورچی خانہ آدھا دواخانہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم 2 نسخے عموماً بتاتے ہیں، اور 2 نسخے جو آج بتائے جائیں گے. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. معدے پر جو گرانی ہوتی ہے یا گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، گیس کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، آسان ٹوٹکا ہے وہ بتائیں گے آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ شدید قسم کا اچانک اگر تیز بخار ہو جائے رات یا کسی پہر میں کسی کو، تو اس کا تدارک فوری طور پر کس طرح سے کیا جاتا ہے، گھر میں کس طرح سے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے وہ بتائیں گے. یہ دونوں بہت اہم باتیں ہیں، تو آپ کاغذ اور قلم تیار رکھیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. جس طرح آپ نے بتایا کہ لاسٹ بریک کے بعد سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا باورچی خانہ آدھا دواخانہ، کچن سے ہم ہوم ریمیڈی بتاتے ہیں، اور یہ سیگمنٹ بہت مشہور ہوا الحمدللہ اور بڑا کامیاب ترین ہمارا یہ پروگرام ہے. ہمارے پاس بے شمار کالز آتی ہیں. بہت سے ہمارے بہن بھائی، ہمارے ویورز ایسے ہیں کہ جو ان ٹپس کو لکھ نہیں پاتے، تو بعد میں معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے جو آج بتایا تھا نسخہ یہ کس حوالے سے اور کس طریقے سے اس کی، تو بہتر یہی ہوتا ہے جس طرح زینب صاحبہ فرماتی ہیں کہ کاغذ اور قلم، بلکہ ایک ڈائری بنا لیں آپ. سیٹرڈے اور سنڈے کو یہ بڑے نادر نسخے آپ کو بتائے جاتے ہیں، ایک ڈائری بنا لیں اور اس کے اندر آپ اس کو تحریر کر لیا کریں. یہ وہ ہوم ریمیڈیز ہیں جس سے بآسانی آپ پیچیدہ سے پیچیدہ امراض کا علاج خود گھر میں کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اب سائیڈ ایفیکٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر اس کا تو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا نہیں. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بتائے جاتے ہیں علاج، اس کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اور یہ جو عموماً ہم چیزیں بتاتے ہیں یہ آپ کی سالنوں میں استعمال ہونے والی اشیاء ہیں، آپ کے کھانے میں استعمال ہونے والی اشیاء ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ہم اجاگر کریں جو آپ کی کچن میں موجود ہیں. بآسانی آپ اس سے اپنے پیچیدہ امراض کا علاج کر سکتے ہیں. اور یہ اینٹی بایوٹک تو ہے نہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے.
تو بہتر یہ ہے کہ ان تمام ٹپس کو نسخوں کو لکھ لیا کیجئے اور یہ بڑے تیر بہدف ہیں. الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہو چکا ہے. صحیح. ایک کالر شامل کریں. جی بالکل. السلام علیکم ہمایوں صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں پہلے تو بیمار تھا, میری آنکھ کا مسئلہ تھا. اچھا. وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کیے. اب میں ایک نیا کام شروع کرنے جا رہا ہوں, تو اس کے بارے میں استخارہ کرنا تھا, کیا یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ہمایوں صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 37 ایئرس ہوئی ہے. 37. اچھا, کاروبار کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی آپ؟ کاروبار ایک کراچی میں ایک نئی سروس آئی ہوئی ہے میٹرو کریم کے نام سے, تو وہ میں چاہ رہا. جی ہاں. نہیں بھائی, ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا. کار گاڑی کی خرید و فروخت؟ نہیں خرید و فروخت نہیں ڈاکٹر صاحب, پک اینڈ ڈراپ کے حوالے سے ایک سروس ہے یہ. جی نہیں, بات واضح نہیں ہو پا رہی. ٹریول ایجنسی آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, گاڑیوں کا پک اینڈ ڈراپ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا خرید و فروخت؟ پک اینڈ ڈراپ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. پک اینڈ ڈراپ کا. اچھا اچھا. تو گاڑیاں اپنی پرچیز کریں گے, ایک گاڑی کریں گے, دو کریں گے؟ جی گاڑی اپنی پرچیز کریں گے, گاڑی موجود ہے آپ کے پاس؟ گاڑی کسی کی ہے, وہ میں خود ڈرائیو کروں گا. جی اچھا, ڈرائیو کریں گے. جی تو کیا یہ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پارٹنرشپ میں. ہلو جی یہ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, ایز اے پارٹنرشپ ہے. تو جو اپنے پارٹنر ہیں ان کا نام بتائیے. ان کا نام ہے جی حبیب. دوبارہ بتائیے. حبیب, محمد حبیب. محمد حبیب. کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام تو مجھے نہیں پتا. اچھا, والد صاحب کا نام معلوم ہے؟ نہیں جی, میں اپنے والدہ کا پتا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمایوں صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے. بہتر یہ ہے کہ پہلے استخارہ کر لیا جائے. حبیب صاحب کی والدہ کا نام ہمیں بتا دیجیے گا یا آپ خود استخارہ کر لیجیے گا. استخارہ کا طریقہ بہت آسان ہوتا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, استخارے کی دعا پڑھ کے قبلہ رخ ہو کے سو جائیے گا باوضو, گفتگو نہ کیجیے گا. جو رات میں خواب میں آپ کو نظر آئے وہ اشارات ہم سے شیئر کر لیجیے گا. اور اگر حبیب صاحب کی والدہ کا نام آپ کو مل جائے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ تعالی مکمل استخارے کی رپورٹ آپ کو دے دی جائے گی. یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو, یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا غنی ہو, 333 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود کے ساتھ بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ پروردگار عالم کے حضور دعا کر کے اپنے کاروبار کی طرف توجہ کیجیے. اس ورد مبارکہ کو جاری رکھیے گا, لائف ٹائم کے لیے میں نے آپ کو دیا اور اس کی اجازت بھی ہے الحمدللہ, اور اس سے فراوانی رزق ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو, آمدنی میں اضافہ ہو, دسترخوانوں میں وسعتیں ہوں, تو وہ اس وظیفہ مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آمدنی میں اضافہ ہوگا. بے شک. ایک مزید کالر ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کیا سوال ہے آپ کا عائشہ؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے تاکہ ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری شادی جولائی میں ہوئی ہے, جون میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب ہم نے جو ہے وہ کورٹ میرج کی ہے, صحیح, میں نے اور میرے ہسبینڈ نے. اب یہ تھا کہ میرے سسرال والے مجھے لے گئے تھے گھر پہ, لیکن انہوں نے ریٹرن مجھے کر دیا ہے. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آگے میری مطلب کچھ معاملات ان سے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. عائشہ یہ بتائیے آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ کا نام سبحان نجم ہے سر. سبحان نجم. نجم. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام شبانہ. اچھا, شبانہ صاحبہ ہی زیادہ مخالفت کر رہی ہیں؟ جی, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پلیز. جی, اب بتائیے کہ شبانہ صاحبہ مخالفت کر رہی ہیں؟
शबाना मेरे हस्बैंड की मदर का नाम है। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उनकी वालदा जो है शबाना, वो मुखालफत कर रही है। जी फादर उनके नजम साहब काफी मुखालफत कर रहे हैं। फादर भी कर रहे हैं। अच्छा जी। आपने बाहिमी रजामंदी से शादी नहीं की? नहीं, इनके मतलब फैमिलीज की रजामंदी से हमने शादी नहीं की है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आयशा। प्रोग्राम देखिए, ऑन एयर जवाब देते हैं आपको। प्रोग्राम रहनुमाई में आपने कॉल किया आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दुआ है सुबहान और आपकी जोड़ी को अल्लाह ताला सलामत रखे, मामलात में आसानियां हो जाएं, दिल नरम हो जाए। देखो बेटा, खुद से जो फैसले होते हैं ना, उसमें परेशानियां होती हैं। हर उस काम में बरकत और खैर होती है जिसमें घर के बड़ों की रजा शामिल हो। आपने कदम तो उठा लिया, कोर्ट मैरिज कर ली, कानूनी तौर पे तो सही जायज़ है, कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं आप लोग, आकिल हैं, बालिग हैं, अपने फैसले कर सकते हैं। लेकिन जिस काम में दोनों के घर वाले, दोनों के घर के बड़े अफराद, वालिदैन की रजा जिसमें शामिल हो, उसमें बरकत भी होती है और खैर भी होती है। बेशक हमारे यंग जनरेशन को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अब देखें, ये परेशानी उनको मनाते हैं, उनको अगर नाराज थे उनको मना लेते। इनका काम था सुभान साहब का कि अपने वालिदैन को रजामंद करते, आपके वालिदैन भी रजामंद होते, एक अच्छे तरीके से मामला बनता है जिसमें बड़े मौजूद होते हैं। तो अगर खुदा ना खासा कोई ऊंच नीच भी हो जाती है तो घर के बड़े अफराद उसको टैकल कर लेते हैं मामला। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि इसका तफसीली जवाब आयशा का आप ब्रेक क्योंकि आ गई है एक प्रोग्राम में, एक वक्फा शामिल करते हैं। आप रहेगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्रोग्राम रहनुमाई में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहनुमाई। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SM मुबश्शिर आलम साहब। और वक्फे पे जाने से कबल आयशा की कॉल थी और उसका जवाब डॉक्टर साहब दे रहे थे। और यकीनन हम जो भी फैसला करें अपने वालिदैन और दोनों के जो पेरेंट्स हैं उनकी रजामंदी से, बाहमी रजामंदी से ये काम करना चाहिए। अगर हम सबको खुश रखेंगे, खुशी के साथ सबको लेके चलेंगे तो ये मसाइल हमारे और आपके घरों में नहीं होंगे, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे। डॉक्टर साहब मजीद क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल। आयशा के लिए, जिनकी वालिदा का नाम है नीलोफर, और सुबहान नजम, जिनकी वालिदा का नाम है शबाना, हम इन दोनों से के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला इनके घरों के बड़े अफराद को, घर के बड़े अफराद को अल्लाह ताला राजी फरमा दे। और आयशा, बिलमुशाफा मुलाकात के लिए आप DHA ब्रांच में भी आ सकती हैं, अगर वहाँ से करीब पड़ता है आपके घर के नज़दीक है, या गुलशन इकबाल हेड ऑफिस जो है हमारा, वहाँ भी आप रब्ता कर सकती हैं इन टेलीफोन नंबर्स पे जो टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और आयशा मेरी बहन, एक वजीफा मुबारका मैं बता रहा हूँ, या वदूदो या वदूदो या वदूद, या वदूदो या वदूदो या वदूद 200 बार पढ़ लिया कीजिए। और सुबहान के तमाम घर वालों को तसव्वुर में लेके दम कर दिया कीजिए और रब करीम की बारगाह में दुआ किया कीजिए कि इनके दिलों को नरम अल्लाह ताला फरमा दे और ये आपसे राज़ी हो जाएं और सारी मुखालफतें दूर हो जाएं और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। सब में मोहब्बतें और प्यार जो है वो भरपूर तरीके से आपके साथ शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मामला में बेहतरी हो जाएगी। और जितना जल्द हो सके मेरी प्यारी बहन आयशा, आप बिलमुशाफ़ मुलाकात करें। कुछ स्टार की पोजीशन भी ख़राब नज़र आ रही है और आपने बग़ैर इस्तिखारे की शादी कर ली है, दोनों के नामों की मैचिंग भी नहीं में भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो आप जितना जल्द हो सके बिलमुशाफ़ा मुलाकात कीजिए। मोहतरमा डॉक्टर फरा साहिबा आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगी। सही, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सोहेल साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं मगरिब के बाद जो है ना बाहर नहीं निकल सकता हूँ, जो घबराहट सी होती है। नाम बताइए। अपनी वालदा का नाम बताइएगा। मोहम्मद सोहेल, वालदा का नाम है जमीला। जमीला सोहेल साहब है और इनकी वालदा का नाम जमीला है। अच्छा, मगरिब के बाद अब बाहर अगर निकलते क्या होता है? मुझे घबराहट सी महसूस होती है ना, और काम भी मैं कहीं बाहर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा सोहेल साहब, ये सिलसिला आपके साथ? मेरे पे कर्ज भी बहुत ज्यादा है। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल साहब, आपके साथ ये सिलसिला कितने अरसे से जारी है? तकरीबन 6-7 साल हो गए हजरत। अच्छा, वालिदा मोहतरमा आपकी मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल।
اور والدہ محترمہ کی جو والدہ ہیں یعنی کہ آپ کی نانی صاحبہ، ان کا نام بتائیے. ان کا رحیمہ نام ہے. دوبارہ بتائیے. رحیمہ. سلیمہ. رحیمہ. رحیمہ. اچھا، آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں کراچی میں رہتے ہیں. اچھا، آپ اپنی والدہ سے یہ معلوم کیجیے گا کہ وہ نیند کی حالت میں ڈرتی، چونکتی، جھٹکے سے لگتے ہیں ان کو؟ جی بالکل لگتا تھا. بالکل بالکل یہ کنفرم کرنا تھا. استخارے کی رپورٹ آپ سے. سہیل صاحب پروگرام دیکھتے رہیے. بہت شکریہ بھائی آپ کا. آن ایئر آپ پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اس کا ایک بہت ہمارے دلوں میں ایک ایسا ایک خواب ہے کہ انشاءاللہ اس یونیورسٹی میں باہر سے لوگ پڑھنے آئیں گے. یہ وہ یونیورسٹی بنے گی اور نالج سینٹر جس میں ریسرچ ہوگی، جس میں ہم اپنے ملک میں جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج 2 یونیورسٹیز نے برطانیہ میں ہر شعبے میں لیڈرز پیدا کیے، سائنٹسٹ، پرائم منسٹرز، اسپورٹس مین، انجینئرز، ہر جگہ نوبیل پرائز ونرز 2 یونیورسٹیز نے اور خاص طور پہ آکسفورڈ نے دنیا میں اس اپنے ملک کے لیڈرز پیدا کیے جنہوں نے ساری دنیا پہ ایک وقت پہ حکومت کی. تو وہ جو پوائنٹ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں آزادی ملنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک چیز ہمارے جو بھی اس ملک میں حکومتیں آئیں ان کے ذہن سے نکل گیا کہ قومیں بنتی ہیں جب آپ اس قوم کے انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، انسانوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. اور ادھر سے ہٹ کے تو بالکل ہی ایک سٹیج آ گئی نا کہ سڑکوں کے اوپر اور پلوں کے اوپر سرمایہ کاری سے ایک ایسی ذہنیت آ گئی کہ شاید یہ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ جرمنی اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ہی شہر میں ایک بھی بلڈنگ کھڑی نہیں تھی، تباہ ہو گئے تھے شہر. لیکن 10 سال بھی نہیں لگے دونوں قوموں کو پھر سے اکنامک جائنٹس بننے میں، کیونکہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ انسانوں پہ ہوئی تھی. جب انسانوں پہ انویسٹمنٹ ہو وہ کوئی بھی چیز اس قوم کو تباہ نہیں کر سکتی. انسان خود ہی انفراسٹرکچر بنا لیتے ہیں جب آپ انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں. میں مثال سنگاپور کی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے، کیونکہ ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ سنگاپور آج سے 60s کے اندر پاکستان کا اور سنگاپور کا تقریباً ایک ہی پر کیپٹا انکم تھا. میرے خیال میں کوئی $450 کے قریب تھا. آج سنگاپور کا اور پاکستان کے پر کیپٹا میں اگر آپ فرق دیکھیں تو ہمارا مشکل سے پتہ نہیں 2000 2500، پتہ بھی نہیں کہ ہمارے حکمران سچ بھی نہیں بولتے، پتہ نہیں اصل فگر کیا ہے، تو 2-2500 ہوگا. سنگاپور کا $50,000 پر کیپٹا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس $25 ارب سے $20 ارب پہ آ گئی ہیں. رزاق داؤد بیٹھے ہوئے، وہ شاید مجھے کریکٹ کر دیں. سنگاپور کی ایکسپورٹ ایک چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، میرے خیال میں اس کی لاہور سے بھی کم آبادی ہے. ہماری ایکسپورٹس 20 کروڑ لوگوں کی ایکسپورٹس آج کوئی $20 ارب ہے. سنگاپور ایک چھوٹے سے علاقے کی ایکسپورٹس جس کا پانی بھی باہر سے آتا ہے، اس کی $520 ارب ایکسپورٹس ہے. کیا فرق ہے؟ کیونکہ سنگاپور کے جو ایک ویژنری لیڈر. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیمل یونیورسٹی کے کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا بچوں کی تعلیم میں والدین کی دلچسپی بہت ضروری ہے. تمام طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آکسفورڈ یونیورسٹی نے ہر شعبے میں اہم لوگ دیے ہیں. دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ.
روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر تک اپنے مسائل پہنچا سکیں. آپ اپنے لیے پریشان ہیں یا کسی اپنے پیارے کے لیے تو آپ رابطہ کیجئے. روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن پر ڈاکٹر مبشر عالم صاحب موجود ہوتے ہیں اور اپنا مسئلہ وہاں تک پہنچا دیجئے. باورچی خانہ آدھا دواخانہ کی جانب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور جس طرح سے ان لوگوں کا بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے, صرف خواتین میں نہیں حضرات میں بھی یہ بہت مقبول ہے, کیونکہ اکثر کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اگر صرف مرد حضرات گھر میں موجود ہیں تو وہ فوری طور پر کیسے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں یہ جانیں گے. سب سے پہلے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے, گیس کا خاص طور پر گیس اگر شکایت ہے گیس کی, اس کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر. بہت شکریہ زینب صاحبہ. پہلے میں ایک مرتبہ پھر اناؤنسمنٹ کر دوں کہ ڈی ایچ اے کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ, ڈی ایچ اے کراچی میں ڈیفینس کے قرب و جوار میں رہنے والے ہمارے بھائی بہن جتنے بھی ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ڈی ایچ اے فیز 2, ڈی ایچ اے ایکسٹینشن فیز 2 نادرا آفس کے سامنے کے ایف سی ہے, اور کے ایف سی کے بیہائنڈ بالکل اس کے جسٹ بیک سائڈ پر جو سروس روڈ ہے اس روڈ پر روحانی ہربل کلینک کے نام سے کل افتتاح ہو چکا ہے. شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک لوگ بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں ہم سے. انشاءاللہ تعالی جمعہ المبارک کے علاوہ تقریباً روزانہ ہی وہاں نشست ہوگی. تو یہ آپ کو خوشخبری ایک سنانی تھی. پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے, اپھارا سا ہونے لگتا ہے, اگر رات بے رات یہ گرانی سی محسوس ہو تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑی الائچی آپ کے کچن میں ہوتی ہے, بڑی الائچی, یہ ہمارے کیمرہ مین دکھائیں گے اس کو, بڑی الائچی, جی یہ ہے بڑی الائچی. اس بڑی الائچی کو چھیل لیجئے, اس کے 3 عدد دانے سیدھی ہتھیلی پہ رکھ کر سلام القلم من رب الرحیم 14 مرتبہ پڑھ لیں اور ان 3 دانوں کو چبا لیں. تو اس طریقے سے جتنے بھی گیس کے معاملات ہوں گے, معدے میں گیس بن رہی ہوگی, وہ تکلیف دور ہو جائے گی, وہ گرانی سی کیفیت جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے. اور دن میں 3 مرتبہ کر لیجئے گا, صبح, دوپہر اور شام. اس طرح سے آپ 3 دن کر لیں, انشاءاللہ تعالی گیس کا خاتمہ ہوگا, معدے کے اندر سکون آپ کو حاصل ہوگا. بہت آسان ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بہت بڑی الائچی تو ہر گھر میں بہت آسان ہے, ہر سالن میں تقریباً استعمال ہوتی ہے. یہ بڑی الائچی, ایک چھوٹی الائچی ہوتی ہے, ایک بڑی الائچی ہوتی ہے. بڑی الائچی کے 3 عدد دانے لینے, صرف 3 عدد دانے. ان دانوں پہ آپ سلام القلم من رب الرحیم پڑھ لیں گے, 7 مرتبہ پڑھ لیجئے, 14 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کو چبانا شروع کیجئے. انشاءاللہ تعالی 5 سے 7 منٹ کے اندر گیس جو ہے نارمل ہو جائے گا آپ کا معدہ, اور گیس کی جو تکلیف ہے, گیس کی جو شکایت ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ تعالی. دوسرا نسخہ عموماً اچھا یہ کھانا نہ ہضم ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. سردیوں میں پانی کا لوگ استعمال کم کر دیتے ہیں, پانی کم پیتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے تیزابیت بڑھ جاتی ہے, گیس ہونی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا جو نسخہ ہے وہ ہے تیز بخار. اچانک تیز بخار ہو جاتا ہے, بچوں کو بھی ہو جاتا ہے, بڑے افراد کو بھی تیز بخار ہو جاتا ہے اچانک. اور جب یہ بخار ہو جاتا ہے تو بڑے پریشانی ہو جاتی ہے, راتوں کو ہاسپٹل بھاگنا پڑتا ہے, ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, اینٹی بایوٹک استعمال کرنی پڑتی ہیں. آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے کالی مرچ. کالی مرچ, یہ ہے کالی مرچ, یہ بھی آپ کے سامنے آئے گی کالی مرچ. اس کالی مرچ کو لے لیں 50 گرام, اور 50 گرام لے لیں تلسی کے بیج. یہ بڑے کام کے بیج ہوتے ہیں, اس کو گھر میں رکھا کریں. تلسی کے بیج 50 گرام, ان دونوں کا صفو بنا لیں. 50 گرام لے کے صفو بنا کے رکھ لیجئے, اور ان دونوں صفوف کے اوپر ان کو مکس کر لیجئے, اور اس پہ پڑھ لیجئے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ, الحمد شریف, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ, اور دم کر لیجئے. اور چھوٹے بچے معصوم تو 1/4 ٹی اسپون چائے کا 1/4 چمچہ, اس سے چھوٹے ہیں تو اور اس کو آدھا کر لیں, اور بڑے افراد ہیں تو آدھا چمچہ ٹی اسپون صبح, دوپہر اور شام استعمال کریں. انشاءاللہ 3 خوراکوں کے اندر ہی بخار کی تیزی ختم ہو جاتی ہے اور نارمل ہو جاتا ہے انسان. یہ نو سائیڈ ایفیکٹ, ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. یہ ہربس ہیں, اور آپ کے کچن کے زیادہ تر اس میں آئٹم ہم بتاتے ہیں وہ اشیاء جو آپ کے کھانے میں استعمال ہوتی ہیں, تو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے
پیچیدہ امراض کے حوالے سے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر وہ ادویات موجود ہیں ناظرین جن کے استعمال سے موذی سے موذی امراض کا علاج ممکن ہے. الحمدللہ ہمارے پاس طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کڈنی کیور موجود ہے, گردوں کے جملہ امراض کے حوالے سے دوا, روحانی نور چشم موجود ہے, آنکھوں کی جملہ امراض سے متعلق, حتیٰ کہ کسی بھی وجہ سے بینائی کا ختم ہو جانا, اندھے پن کا علاج بھی ممکن ہے اگر آپ کا کسی حادثے کی صورت میں, کسی بیماری کی صورت میں, آپریشن ناکام ہونے کی صورت میں, کالا پانی اتر گیا ہو, موتیا آ گیا ہو, یا آنکھوں میں پتلیوں میں وائبریشن ہو, نظر کی کمزوری ہو, کسی بھی حوالے سے آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے روحانی نور چشم موجود ہے الحمدللہ. کینسر کا بہترین علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں موجود ہے. ڈائلیسس پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں, ڈائلیسس ہفتے میں 3 مرتبہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایسے مریض موجود ہیں جن کا علاج کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج کراتے رہیں. اس روحانی علاج کے ساتھ جو یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار علاج ہے, اس کو پلس کر لیں, اس کو ایڈ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا 1 ماہ کے اندر, 3 ہفتوں کے اندر کہ کتنا تیزی سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے آ کے یہاں انٹرویو بھی دیا کہ ان کے معاملات بہتر ہو گئے, وہ ان پیچیدہ امراض کا شکار تھے, الحمدللہ وہ بہتر ہو گئے. اس حوالے سے اسکن کی ایک ڈیزیز ہے, اس کو کہتے ہیں سورائسس, طب میں کہتے ہیں جلدی کینسر. پورے جسم سے خشکی گرنے لگتی ہے, پوری اسکن جو ہے ایسی ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کی اسکن ہو, پورے جسم میں خارش شدید ہو جاتی ہے. ایگزیما کا بگڑے ہوئی شکل ہے, یہ ایگزیما بڑھ جاتا ہے اور سورائسس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس میں کچھ پرہیز کروائے جاتے ہیں, کچھ آئنٹمنٹ بنایا جاتا ہے, روحانی آئنٹمنٹ وہ دیا جاتا ہے. الحمدللہ 1 مہینے میں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے محترم ناظرین, گزشتہ پروگراموں میں ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تھا ایڈز, جس کا عالمی دن بھی منایا گیا. ایڈز یہ وہ موذی مرض ہے جو جان لیوا ہے, اس سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. الحمدللہ روحانی ویلفیئر پر اس کا علاج ممکن ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں, اور بہت آسان علاج ہے. ایڈز کے ایسے مریض آئے ہمارے پاس جنہوں نے کوئی بدفعلی نہیں کی تھی, لیکن انہوں نے کسی کا ریزر استعمال کر لیا اور تھوڑا سا کٹ لگ گیا. وہ ریزر جو تھا ایڈ والے کا تھا, ایڈز تھا, اس کو HIV تھا, اور وہ HIV کا شکار ہو گئے. کسی کی سرنج استعمال کرنے سے بھی HIV کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی بدفعلی کرے یا غلط معاملات کرے جس کی وجہ سے لوگ شرماتے بھی, ڈر کے مارے بتاتے نہیں ہیں. بالکل بتائیں اپنے معالج کو, HIV کی رپورٹ کرائیں, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو ایڈز کا علاج ہے وہ کروائیے. انشاءاللہ 3 ہفتوں کے اندر آپ کو دوبارہ ہم رپورٹس کروائیں گے اور آپ کا HIV ختم ہو چکا ہوگا الحمدللہ اللہ کی عطا سے. پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ پاکستان میں یہ واحد ادارہ ہے روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جو دعا اور دوا کے عنوان پر کام کر رہا ہے. دعا اور دوا ساتھ ساتھ, یہاں سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے اور دوا بھی ساتھ ساتھ دی جاتی ہے. ہماری ہر پروڈکٹ روحانی ہربل پروڈکٹ رجسٹرڈ ہے, اور اس پروڈکٹ کے اوپر ہر ایک پروڈکٹ پر, ہر ایک دوا کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کلام پڑھ کر اس کو دم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو شفا من جانب اللہ ہے. تو پہلے ہی دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر لاسٹ ٹائم میں آ کے آپ کو بولے کہ جی اب دعا کا وقت ہے, دوا کا وقت نہیں ہے, اب ان کو گھر لے جائیے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. خاکم مدہن. اللہ تعالیٰ تمام کو صحت کلی عطا فرمائے, تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے. تو موذی امراض جو بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ نیچرل چیزوں سے ہٹتے جا رہے ہیں. آرٹیفیشل چیزیں ہم نے اپنی زندگیوں میں بھرپور طریقے سے شامل کر لی ہیں. تو نیچرل کی طرف آئیے. دنیا پہ بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ قریب ایک بہت بڑی خوشخبری سنیں گے اسی پروگرام کے اندر کہ نیچرل ہرب کے اوپر کتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے, آلٹرنیٹیو علاج کے اوپر کتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنائی جائے گی, ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی جائے گی جو علاج کر رہے ہیں, مختلف طریقہ کار علاج پر لگے ہوئے شب روز, تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. قریب پروجیکٹ مکمل ہو جائے تو ہم اپنے اسی پروگرام کے اندر
आपको खुशखबरी सुनाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप हर्बल प्रोडक्ट्स के हवाले से भी आपने इरशाद फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उससे फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और बताते हैं, और मज़ीद ऐसे लोग हैं जो हमें कॉल करके, डॉक्टर साहब को भी कॉल करके इस प्रोग्राम में कॉल करके कहते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है और हम आना चाहते हैं। तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें जिनको फ़ायदा हासिल हुआ है और जो ज़ाहिर है हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। इस वक्त एक कॉलर है जो शामिल होना चाहते हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं असमतुल्लाह बात कर रहा हूँ। असमतुल्लाह, आपने नाम बताया अपना? जी जी, क्या सवाल है आपका भाई? जी हमारा मसला है, हमारे घर में कुछ अरसे से मसला चल रहा है। पहले मेरी अम्मी को बीमारी हो गया था, फिर अब्बू को, वालिदा का नाम बता मेरे दीजिए भाई को कैंसर हो गए। वालिदा का नाम बता दीजिए। जी लालजान। नहीं, मैं समझ नहीं पाई हूँ, दोबारा बताइएगा। लालजान। लालजान, ठीक। अच्छा असमत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असमतुल्लाह साहब, आप कहाँ रहते हैं? जी मैं बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान? जी अच्छा ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका असमतुल्लाह साहब। हमारी दुआएं अल्लाह ताला आपके घर में खुशहाली अता फरमाए, बीमारियों से आपके तमाम घर वालों को महफूज फरमाए। भैया नमाज पंजगाना पे कायम हो जाएं। रोजाना 41 दिन तक सूरह फातिहा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पानी पे दम करके तमाम घर वालों को पिलाएं, आप भी पिए। 41 दिन तक आपको पढ़ना है सूरह फातिहा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और पानी की बाटल पे दम करके तमाम घर वालों को पिलाएं। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक पीओ बॉक्स नंबर है, नोट कर लीजिए, रूहानी वेलफेयर का पीओ बॉक्स नंबर है। लिफाफे के ऊपर लिखेंगे रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट, पोस्ट बॉक्स नंबर 11121, पीओ बॉक्स नंबर 11121 कराची। इस एड्रेस पर फौरन जवाबी लिफाफे के साथ खत रवाना कीजिए। यहाँ से आपको नखूश वगैरह मुकम्मल रूहानी इलाज का तरीक़ाकार, आपको मुख्तलिफ हिदायत दी जाएंगी, तहरीर करके रवाना करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, जिस तरह से डॉक्टर साहब हम कॉलर हम शामिल होते हैं और अपने मसाइल हम तक पहुंचाते हैं और आप तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में या ज़िक्र अस्कार की रोशनी में दुआओं के ज़रिए आप इलाज बताते हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। डॉक्टर साहब आप कुछ रूहानी हर्ब्स के हवाले से हम बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर, शुगर का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुमकिन है। शुगर को ख़त्म नहीं किया जाता। जो भी ये दावा करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, फ्रॉड करता है, तो बेहतर ये है कि प्रॉपर इलाज कराएं। शुगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सकती, शुगर कंट्रोल हो जाती है। 1 महीने के दवा से इंशाल्लाह शुगर मुकम्मल कंट्रोल में आती है और फिर उसका एक डोज बता दिया जाता है कि आपको 1 चुटकी खानी है। फिर 1 चुटकी में शिफा है। इतनी सारी गोलियां खाने में शिफा नहीं होती, बात वक्त 1 चुटकी में शिफा हो जाती है। शिफा मुंजानी वाला है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वाइंट क्योर, जिनके जोड़ों में दर्द होता है, वो दवा है हमारे यहाँ रूहानी ज्वाइंट क्योर के नाम से, उससे बहुत फायदा हो जाता है। खवातीन के अमराज निस्वा होते हैं और उनके लिए टोटल हमारे यहाँ जो है वो उस पर डिस्कस करती हैं मोहतरमा डॉक्टर फराज साहिबा, जो हमारे साथ होती हैं और वो खवातीन के इंटरनल मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं और उनको दवाई सजेस्ट करती हैं। सही, एक कॉलर है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। नौरीन, आप हमारी आवाज को सुन रही हैं? नौरीन, आप हमारे साथ हैं? जी जी मैं आपके साथ हूँ और मुझे यकीन साहब से अपने वालिद के बारे में पूछना था। जी नाम बता दीजिए वालिद का। लियाकत खान। अच्छा, लियाकत खान साहब की वालिदा का नाम बताइए मेरी बहन। हफीजन। हफीजन, ठीक है जी ठीक है। हफीजन, उम्र कितनी है लियाकत साहब की? उनके 65। 60 प्लस? 65। जी जी। 65। कराची में रहते हैं? जी कराची में ही रहते हैं। अच्छा, जोड़ों का दर्द जो है ये कितने अरसे से इनको है?
ان کو تقریباً 4-5 سال پہلے ہی ڈائبٹیز کی شکایت ہوئی تھی. اس کے بعد سے ان کو جوڑوں میں ٹانگیں ان کی بالکل سن رہتی ہیں. اچھا نہیں، سن ہونا ایک الگ چیز ہے اور جوڑوں میں تکلیف کا ہونا الگ چیز ہے. اور یہ بتائیے کہ کیا جوڑوں پہ ورم بھی آ جاتی ہے، سوجن بھی ہو جاتی ہے؟ جی پیروں میں بالکل تلوے جو ان کے ہیں وہ ایک دم سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، چل نہیں سکتے، گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. میری بہن بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے، آن ایئر جواب دیتے ہیں آپ کو. پروگرام رہنمائی میں آپ نے میری بہن فون کر کے اپنے والد محترم لیاقت صاحب کے لیے عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ لیاقت صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے ان کو شفا کلی عطا فرمائے، آمین. اور لیاقت صاحب سے کہیے اگر ان میں ہمت ہے تو بالمشافہ ملاقات کر لیں، ورنہ ان کی تمام رپورٹس، میڈیکل رپورٹس کی پاؤڈر کاپی کر کے ایک فائل کور میں رکھیے، اوپر فائل پہ نام لکھ دیجیے لیاقت خان، اور ہمارے پاس سے لے کر آئیے. انشاءاللہ تعالیٰ ان رپورٹس کی روشنی میں ہم مطالعہ کریں گے اس کا، اس کے بعد پھر آپ کو دوائی سجیسٹ کریں گے. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور جوائنٹ پین جو ہو رہا ہے ان کو، اس میں بھی ان کو بہتری آ جائے گی 1 ماہ میں. اور اس کے لیے آب شفا بھی ہم اپنے پاس سے دیتے ہیں. تو جب آب شفا پیتا ہے انسان تو دم کی ہوا پانی ہے، اور دوا اور دعا ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور پھر جو دم کی ہوا پانی ہے، اللہ کا کلام پڑھ کے جو پانی دیا جاتا ہے وہ آب شفا ہے، اور اس پانی کو بھی ہم نے رجسٹرڈ کرا لیا ہے الحمدللہ. تو آپ بے فکر ہو کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جہاں اللہ کا کلام پڑھ دیا جائے تو کئی گنا زیادہ طاقت اس دوا میں اور اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آب شفا عام منرل واٹر سے زیادہ طاقتور پانی ثابت ہوا ہے لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق. تو لیاقت صاحب کے لیے انشاءاللہ مکمل ان کا علاج کیا جائے گا. ان کو دوا بھی دی جائے گی، ان کو نقوش بھی دیں گے، دعائے شفا کے نقش بھی دیے جائیں گے. تمام نقوش ہماری طرف سے دیے جاتے ہیں. تعویذات کا کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، تعویذات تمام فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، علاج کا طریقہ کار بتا دیا جاتا ہے. تو آپ لگ کے علاج کرا لیں گی، 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے میسج کے ذریعے بھی لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ میسیجز بھی شامل کریں، کالز کے ذریعے تو آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں، بس ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کال کیجئے آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے اور جو سوال ہو ایک پیپر پر لکھ کر رکھیں تاکہ بآسانی ڈاکٹر صاحب جب آپ کو سماعت کریں تو آپ بآسانی اپنا مسئلہ یہاں تک پہنچا سکیں. پروگرام رہنمائی میں پروگرام رہنمائی آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام رہنمائی میں بالکل وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے تو آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام تر برکتیں عظمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو پروگرام رہنمائی سے دیجیے گا اجازت. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رہنمائی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.